صوبے میں باہمی احترام اور رواداری کو فروغ دیا، صوبے کے اہم معاملات میں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر تمام سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا، انفرادی حیثیت میں فیصلہ کرنے کے بجائے صوبے کی نمائندہ اسمبلی اس ایوان کو مشاورت کا مرکز بنایا اور تمام اہم فیصلے کابینہ کی منظوری سے کیے گئے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ بلوچستان میرے بھائی جناب میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں حکومت بلوچستان ایک جمہوری اور سیاسی تصور کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود اور صوبے کے ہمہ ترقی کے لیے درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کی قائدانہ صلاحیتوں کا ثمر ہے کہ بلوچستان میں ہمہ گیر ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا مشاہدہ صوبے کے عوام خود کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے عوام دوست ویژن کے مطابق اور صوبائی حکومت نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان پر عمل درآمد بھی کیا ہے۔ صوبائی حکومت کے عملی اقدامات زمین پر نظر آ رہے ہیں، صرف کاغذوں تک محدود نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچستان کے مالی مسائل اور ترقیاتی عمل سے متعلق وفاقی حکومت کے سامنے صوبے کا موقف بھرپور طور پر اٹھایا ہے تاکہ بلوچستان کو اس کے جائز حقوق مل سکیں۔ سی ایم صاحب نے ہمیشہ اپنے عمل سے عوام دوستی کا ثبوت دیا ہے اور عوامی مفاد کو ہر صورت مقدم رکھنے کے تاثر کو بڑھاوا دیا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ اس حکومت کے دور میں وزیر اعلیٰ کی قیادت میں کابینہ نے دور رس نتائج پر مبنی ایسے فیصلے کیے جن کا ماضی میں تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، ایک دوسرے کو عزت اور احترام دینا بلوچستان کی دیرینہ روایت میں سے ایک ہے اور ہم اپنی اس روایت کے امین ہیں۔ ہم جب تک اقتدار میں رہیں گے انشاءاللہ صوبے کی ترقی، تعمیر اور عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے خلوص نیت سے کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملک اور صوبے کی ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے صوبہ بلوچستان کی سرزمین کو بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ احسن طریقے سے کفایت شعاری کے تحت ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے نتیجے میں تقریباً غیر ضروری خالی 6000 آسامیاں ختم کی، جن کی ضرورت کام سرکاری محکموں میں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لہٰذا اس حکومت نے ریشنلائزیشن کے تحت 14 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی اور ہماری صوبائی حکومت نے ایک کفایت شعاری اور اس سے جو بچت ہے عوام کی ترقی اور فلاح پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال 2024-25 کی نظر ثانی شدہ بجٹ کا مختصر جائزہ معزز ایوان کے سامنے پیش کروں، جس کے بعد میں معزز ایوان کو موجودہ صوبائی حکومت کے اٹھائے گئے نئے مالی سال 2025-26 کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ جاری مالی سال 2024-25 بجٹ کا جائزہ۔ جناب اسپیکر، ہم سب جانتے ہیں کہ صوبائی آمدنی فیڈرل ٹرانسفر اور صوبائی محصولات پر مشتمل اور بلوچستان صوبے کا زیادہ تر انحصار وفاقی منتقلیوں پر ہے اور یہی ہماری معاشی وسائل کا بنیادی حصہ بھی ہیں، جس میں NFC ایوارڈ کے تحت طے شدہ فارمولے کے مطابق تقسیم پول اور براہ راست ٹرانسفر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کے کل بجٹ کا غیر ترقیاتی تخمینہ 609 ارب روپے تھا۔ نظر ثانی شدہ بجٹ برائے سال 2024-25 کا جو ریوائز تھا اس کا تخمینہ 544 ارب روپے ہو گیا، 609 سے واپس 544 ہوا۔ رواں مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 219 ارب روپے تھا، جو نظر ثانی شدہ تخمینے میں بڑھ کر 243 ارب روپے ہو گیا، جس میں 3976 جاری اسکیمات کے لیے 157 ارب روپے جبکہ 2704 نئی ترقیاتی اسکیمات کے لیے 86 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں نئی آسامیوں کے مد میں تمام صوبائی سرکاری محکموں میں 2964 آسامیاں تخلیق کی گئیں، جن پر اکثر محکموں میں میرٹ پر تعیناتیاں عمل میں لائی گئیں اور
اسی میرٹ پر، اسی بنیاد پر کچھ محکموں میں خالی آسامیوں پر بھرتیوں کا عمل جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کا جائزہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ 2025-26 میں حکومت کے اقدامات میں صوبے کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں یکساں بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری، ہنگامی صورتحال میں پیشگی اقدامات اٹھانے اور جدت پر مبنی اصلاحات متعارف کروانے، سوشل سیکٹر کو مربوط بنانے، صوبے کے اپنے پیداواری شعبوں سے مزید بہرہ مند ہونے، سماجی تحفظ کے لیے اقدامات کو وسعت دینے سمیت روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور امن و امان کی مکمل بحالی شامل ہے۔ غرض یہ کہ معاشرے کا کوئی ایسا طبقہ نہیں جس کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے ہوں۔ ان اقدامات میں سرکاری ملازمین، خواتین، پینشنرز، نوجوان، ماہی گیر، مزدور سمیت ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد شامل ہیں۔ اب میں اس معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے مختصر اور بنیادی خط و خال پیش کرنا چاہوں گا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا کل بجٹ کا تخمینہ 1028 ارب روپے ہے، جو کہ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 642 ارب روپے ہیں، جبکہ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ PSDP کا حجم 249.50 یعنی 249.50 ارب روپے ہیں۔ فیڈرل فنڈڈ جو پروجیکٹس ہیں اس کی مد میں 66.5 ارب روپے اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی مد میں 38 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں۔ اسی طرح یہ بجٹ ہمارے صوبے کا سرپلس بجٹ ہے اور اس سرپلس بجٹ کا تخمینہ تقریباً 42 ارب روپے ہے، جو ایک لحاظ سے بلوچستان کا تاریخی بجٹ ہے۔ نیز صوبے کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1 ارب سے زیادہ کا بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ صوبائی آمدنی میں بہتری لائی جا رہی ہے، جس کے تحت صوبائی آمدنی کو 226 ارب تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ صوبے میں جاری خراجات میں نمایاں کمی لائی گئی ہے تاکہ صوبائی وسائل کو زیادہ اہم اور ترجیحی منصوبوں پر صرف کیا جا سکے۔ اس مد میں آپریٹنگ جو ایکسپینڈیچر موجودہ جو 43 ارب روپے کے مقابلے میں 33 ارب روپے کر دیا گیا، جس میں 10 ارب روپے کی کمی کی گئی۔ رواں مالی سال کے دوران کیپٹل ایکسپینڈیچر کی مد میں مشینری اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے 4.50 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ اس میں پچھلے سال کی نسبت 6 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے۔ محکموں کو گرانٹس کی مد میں 113 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلے سال کے بجٹ کا ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک مربوط منصوبہ بندی کے تحت ایسے کئی منصوبوں پر کام کا آغاز ہوگا جو کہ انشاءاللہ اس صوبے کی تقدیر بدل دیں گے۔ ان میں سے چند منصوبے مندرجہ ذیل ہیں: مزید 8 شہروں میں سیف سٹی کا قیام اور 18 ارب کی فراہمی، ضلع کی سطح پر عوامی ضروریات پورا کرنے کے لیے 20 ارب کی فراہمی، شہری سہولیات کے لیے 3 ارب کی فراہمی جو کہ صفائی کے نظام اور نکاسی آب پر خرچ ہوں گے، 1000 فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے جو صاف کلین واٹر دے گی، اس کی فراہمی تاکہ کوئی یونین کونسل اس سے محروم نہ رہے۔ ماشکیل میں ایک ڈیم کی تعمیر جس سے نہ صرف علاقے کو پانی دستیاب ہوگا بلکہ چاغی میں کان کنی کرنے والے کمپنیوں کو فروخت بھی ہوگا، اور اس منصوبے کی لاگت تقریباً 25 ارب روپے ہے۔ چاغی صنعتی علاقوں اور شہریوں کے لیے شمسی گریڈز، نوجوانوں کو ہنر سکھانے اور بلا سود قرضوں کا پروگرام جس کی لاگت 16 ارب روپے ہے۔ عوامی شکایت کے ازالے کی مربوط نظام جو کہ تحصیل کی سطح سے لے کر صوبائی سطح تک ہوگا، ڈیموں کے کمانڈ ایریا تعمیر کرنے کا منصوبہ، BTU گیس سے کات کے کارخانے کا منصوبہ۔ اسی طرح ہماری صوبائی حکومت نے پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت مالی سال 2025-26 کے لیے قابل ذکر منصوبے اور ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے ہیں۔
موجودہ صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے جامع ترقیاتی ویژن تشکیل دیا ہے، جس میں معیشت، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے نظام کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، جس میں ڈیمز، سڑکیں، صنعتی زون، ٹرمینلز، ریل کے منصوبے، روزگار اور معیشت کی فراوانی کی مائکرو فائنانس اور زراعت وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے بے روزگار نوجوانوں کو فنی تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے 5,000 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ صوبے میں مالیاتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت پہلی بار بلوچستان کلائمیٹ چینج فنڈ کے تحت اسپیشل فنڈ 500 ملین روپے کی گرانٹ مختص کی گئی ہے۔ یونیورسٹیز کو، جامعات کو 8,000 ملین روپے کی خطی رقم بلوچستان کے تمام یونیورسٹیز کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں فیڈرل گورنمنٹ یعنی ایچ ای سی نے بھی 3,000 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ بچت اسکیم کے تحت موجودہ صوبائی حکومت کوئی نئی گاڑی نہیں خریدے گی، صرف کفایت شعاری کو برقرار کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ کوئی گاڑی نہیں خریدی نہیں جائے گی، صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے جہاں ان کی ضرورت پڑی خریدی جائے گی۔ نئے مالی سال 2025-26 میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار موقع فراہم پیدا کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام مختلف سرکاری محکموں میں مجموعی طور پر 4188 کنٹریکٹ اور 1958 ریگولر نئی اسامیاں تخلیق کی جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت مالی مسائل کا سامنا شروع دن سے ہی کر رہی ہے، مگر نامساعد حالات کے باوجود حکومتی اور اپوزیشن کے حلقوں کو یکساں بنیادوں پر ترقیاتی منصوبوں میں وسائل کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا ہے۔ صوبے کی بڑھتی آبادی کو سرکاری ملازمتوں اور دیگر روزگار کی فراہمی میں حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اب ہم ان اہم صوبائی سرکاری محکموں کی کارکردگی اور ان کے بارے میں جو اقدامات ہماری صوبائی حکومت نے اٹھائی ہیں اور مزید ان کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ وائز پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، محکمہ صحت۔ جناب اسپیکر، صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحت کا بہتر نظام نہ صرف لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ معاشی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ مختلف بیماریوں کی روک تھام، علاج، معالجہ اور فروغ صحت کے حوالے سے اقدامات کرنا پبلک سیکٹر میں انتہائی اہمیت کی عامل ہے۔